بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا ڈرانا کس شخص کے حق میں فائدہ ہوگا؟ اس شخص کے حق میں فائدہ ہوگا جس کے دل میں حق کی تھوڑی بہت طلب بھی ہو، یا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا تھوڑا خوف اور تھوڑا ڈر ہوگا، تو وہی آپ کی نصیحت کو قبول بھی کرے گا اور وہی اللہ سے ڈرے گا بھی، اور آپ اس کو یہ خوشخبری بھی سنا دیجئے کہ وہ اس کے ڈرنے پر اللہ رب العزت اسے معاف بھی کریں گے اور اللہ رب العزت اس کو بہترین اور باعزت اجر دیں گے۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اگلی آیات میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی انسان کے سب اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے جو برے اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا ایک کتاب میں محفوظ ہے، وہ تقدیر کی کتاب ہے۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ یقیناً ہم ہیں مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ حاشیہ نمبر 4 میں ہے، یعنی ان لوگوں کی ساری بدعملیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور ان کے بدعملیوں کے برے جو اثرات ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں، وہ اثرات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ آگے اللہ رب العزت ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ حاشیہ نمبر 5 میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بستی کا نہ نام ذکر فرمایا ہے اور نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کے مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ تاریخی قرائن سے ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر کسی دوسرے کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر الفاظ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس لیے ظاہر ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام تھے، اور بعض روایتوں میں ان کے نام صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون بتائے گئے، لیکن یہ روایات بھی زیادہ مضبوط نہیں ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ انبیاء کرام تھے۔ شروع میں 2 نبی بھیجے گئے تھے، پھر ایک تیسرے پیغمبر بھی بھیجے گئے۔ بہرحال عبرت کا جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ نہ اس بستی کے تعین پر موقوف ہے، مطلب کہ بستی کون سی تھی، اس کا نام کیا تھا، اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر موقوف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں بھی اس کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے یہاں پہ بات وضاحت کی ہے کہ جتنا قرآن نے بتایا ہے اور جتنا قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور مقصود کو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں مقصود کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت اس میں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے، خاص طور پر خاصہ ہے کہ جتنی بات فائدے والی ہوتی ہے، جتنی بات مقصود والی ہوتی ہے، اتنی ہی بات قرآن کو ذکر کرتا ہے، پورا کا پورا قصہ جو ہے وہ قرآن ذکر نہیں کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی اسی طرح پیش آیا ہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ یا اس بستیوں والے کے حال بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو تو ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ ان بستیوں والے نے کہا، انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا
کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بولے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیسے تبلیغ کرنے آ گئے، تم ہمیں نیکی کا حکم بتانے والے کون ہو گئے ہو؟ تو وہاں پہ بھی جب رسول بھیجے گئے تھے اس بستی میں، تو ان بستی والوں نے ان رسولوں کو بھی یہی کہا تھا، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے ہم پر کہ تم آئے بڑے ہمیں نصیحت کرنے والے اور تم ہمیں جو ہے اللہ کا طرف راستہ دکھانے والے ہو۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اکثر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بول رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات اور پیغام کیا لے کر آیا گیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کس بندے کی طرف سے بات آ رہی ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب بات ٹھیک ہو رہی ہو، صحیح ہو رہی ہو دین کی بات، تو اس کو لے لینا چاہیے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ یہ رسولوں نے ان بستیوں والے سے کہا۔ اب بستیوں والوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے۔ حاشیہ میں ہے کہ بعض روایت میں کہ ان حضرات کے بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھے رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے تعزیانہ سمجھنے کے بجائے الٹا ان حضرات کی نحوست قرار دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کی دعوت کے نتیجے میں جو مباحثہ شروع ہوا اسی کو انہوں نے نحوست سے تعبیر کیا۔ یقین جانو، بستی والوں نے کہا یقین جانو لئن لم تنتہو، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ حاشیہ نمبر 7، مطلب یعنی نحوست کا اصل سبب جو ہے تمہارا کفر اور شرک ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی ترقی خود نہیں کر سکتے اور خود اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کے فقدان کو چھپانے کے لیے وہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ دینداروں پر ڈال دیتے کہ ہم تمہاری وجہ سے ترقی نہیں کر سکیں، اور تم نہ ہوتے تو ہمارا ملک ترقی کر لیتا، ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جاتے، ہم فلاں ملک کو یہ دے دیتے، معیشت میں ترقی کر جاتے، لیکن تم دیندار لوگ ہماری ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ حالانکہ اپنی کمی کو بیان کرنے کے بجائے، اپنی کمی کو تاہی کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی غلطی کو دوسروں پر ڈال رہے ہیں اور دوسروں پر بوجھ ڈال رہے ہیں اپنی غلطی کا۔ یہاں ان بستیوں والوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے پرلے علاقے سے، دور علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کو کہنا مان لو۔ روایتوں میں اس شخص کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے، اور یہ پیشے کے لحاظ سے بڑے ہی تھے۔ ان رسولوں کی دعوت پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے اور شہر کے سرے پر کہیں تنہا رہ کر عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم کے لوگ ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص نے دعوت دینے والوں رسولوں کی، پیغمبروں کی تائید کے لیے اور ان کی حمایت میں اور ان کے حق میں آواز اٹھائی، تو وہ اتنا اللہ کو محبوب اور پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ضمناً ذکر کر دیا، صراحتاً ذکر کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ اسی شخص نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام دعوتوں میں جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا، کوئی پیسے کا مطالبہ تو نہیں کر رہا، یا تم سے رزق کا سوال تو نہیں کر رہا کہ تم میری دعوت سے انکار کر رہے ہو۔ تمہارے انکار کرنے کی وجہ صرف اور صرف تمہاری ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہوا کہ انہوں نے اس شخص نے ان بستی والوں سے کہا کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی بات کو مان لو، اور ان کی بات کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے یہاں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ یہاں پہ یہ الیہ ترجعون سے باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کا
تذکرہ ہے، یہ اسی شخص کا بیان ہے. اتخذ من دونی آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. اب یہ شخص اپنی قوم والوں ہی سے خطاب کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے کہ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسے معبودوں کو مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، یریدن الرحمن بضر، تو ان کی سفارش مجھے میرے کسی کام نہ آئے، لا تغنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی اور معبود چیزوں کو معبود بنا لوں گا، پتھروں کو معبود بنا لوں گا، یا انسانوں میں سے کسی کو معبود بنا لوں گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. انی اذا لفی ضلال مبین، تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو. یعنی ان کا ایمان پر اتنا شرح صدر ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ایمان کی دعوت کو بپانگ دہل اور علل اعلان ان بستی والوں کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو میں تو ایمان لا کر کامیاب ہو چکا ہوں، اب تم بھی میری بات مان کر ان رسولوں کی بات مان کر کامیاب ہو جاؤ. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا. بعض روایتوں میں کہ سگدن قوم نے ان کی خیر خواہانہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتیں، گھوسے اور پتھر مار کر شہید کر دیا. اب یہ ان کی شہادت کے بعد کا تذکرہ ہے. قیل ادخل الجنہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. جنت میں اصل داخلہ تو حشر اور نشر کے بعد ہوگا، مطلب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد فیصلہ ہوگا. البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہاں ان کو ایک طرف خوشخبری دی گئی کہ ان کا مقام جنت ہے، دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ ہی میں عطا فرما دی گئی ہیں. جیسے بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں جب مومن آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ایمان والے کا، نیک آدمی کا، تو جنت میں ہی قبر میں ہی اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں اور نعمتوں اور ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا بیان ہے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قوم کی خیرخواہی کی بات فرمائی کہ کاش انہیں پتہ یہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے تو شاید ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں. قیل ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، اس شخص نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میں جو ایمان لایا ہوں، ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے. تو ان کو جب جنت کی نعمتیں نظر آئیں اور جنت کی نعمتیں ملنی شروع ہوئی، جنت کی بہاریں ان کو نظر آنے لگیں، تو انہوں نے اس وقت وہاں پہ، یعنی کہ ایک پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں افسوس کیا کہ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا. اب یہاں تک اس شخص کی بات تھی. اب آگے اللہ رب العزت کا کلام ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. یعنی حاشیہ نمبر 11 کہ یعنی اس ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. بس ایک ہی فرشتے نے ایک زوردار آواز نکالی تو اسی سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے. والعیاذ باللہ العظیم. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ ان کے عذاب آنے کا بیان ہے کہ ان پر کون سا عذاب آیا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر وہ تو بس ایک چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے. یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا.
یہاں اللہ رب العزت مکہ والوں کو بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ مکہ والے کیا اپنے سے پہلے والی قوم کو نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے جو جھٹلایا تھا اور جھٹلایا تھا اور ان کے جھٹلانے پر جو عذاب آیا، تو مکہ والے چونکہ شام کی طرف جاتے تھے تو شام کی طرف بہت ساری سمود کی بستیاں اور عاد کی بستیاں وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی عذاب شدہ بستیاں پڑتی تھی، تو ان بستیوں سے تو یہ گزر کر جاتے تھے، تو کیا یہ گزر کر ان بستیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ اس کا بیان ہے۔ اور اللہ رب العزت آخر میں ایک حقیقت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اس آیت میں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے کل قیامت والے دن حاضر کیا جائے گا اور ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، اور کل انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے وہی کی جو قرآن کریم جمع کرنے کا جو 2 دور اور گزرے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد